السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ ترجمہ یاد کریں گے، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے کہ ہم کہیں بھی قرآن پاک سنیں یا تلاوت سنیں یا قرآن کھولیں تو ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے کلام سے ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، آپ کو کوشش بھی کرنی ہے تاکہ یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے اور مشکل نہ رہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن دیکھیں، آپ جب وقت نکالیں گے نا تو کیا چیز جو ہے جو ہمارے لیے محنت کو آسان بنا دیتی ہے یا ہمارے لیے وقت نکالنا آسان بنا دیتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ اجر کو سامنے رکھیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ جو بھی وقت نکالیں گے وہ آپ کی عبادت کا وقت ہوگا۔ تو جب بھی آپ اس کے لیے ترجمہ یاد کرنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اور خوشی سے یہ کام کریں۔ آپ کے دل میں خاص خوشی آنی چاہیے کہ میں ایک ایسا کام کر رہی ہوں اس وقت میں جس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا، ایک ایک حرف پہ جو آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ الف لام میم 30 نیکیاں، تو ہر لیٹر پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہر لیٹر، اگر آپ ایک لیٹر کو بھی آپ 10 ٹائمز دہرا رہے ہیں تو 100 نیکیاں تو آپ کی یہی ہو گئی الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں اس چیز کو کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، اور چیزوں میں بھی آپ کی برکت ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے گھروں میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی اس کے لیے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ وہ کوئی اور ذکر نہ کر سکا، اس کو دعا مانگنے کا وقت نہ مل سکا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کی فضیلت جو ہے یہ نفل عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ پھر دنیا کے کچھ کام چھوڑنے بھی پڑے اس کے لیے تو پھر ہمیں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، اب جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی طرف آتے ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں تو شیطان ہمارے راستے میں ضرور آتا ہے۔ تو ایسا ہوگا شیطان برگلائے گا، میں بھی کبھی آپ کو حسرت ہونے لگے کہ اب مجھے لیسن بھی یاد کرنا ہے، اور اب حسرت کے جذبات آنے لگے آپ پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا اور دنیا کے کام اور جو کچھ اس میں ہے سب ختم ہونے والا ہے، سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ اجر و ثواب آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بھی وسوسہ دلائے کہ بعض لوگ جو ہے ان کو جو ینگ نہیں ہوتے تو شیطان کہتا ہے کہ بھی اب عمر نہیں ہے یا آپ نہیں کر سکتے، اس طرح کی شیطان وسوسے ہمارے دل میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ جو ذہن کو جتنا استعمال کرتا ہے اس کا ذہن اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خاص طور پہ قرآن جیسی برکت والی کتاب کے لیے ذہن لگانا، محنت کرنا، تو اس کا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے، یعنی اس کی عقل محفوظ رہتی ہے چاہے وہ عمر میں 200 سال تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ارذل العمر آپ لوگ جانتی ہیں نا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، ایسی عمر جس میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بالکل اس کی سمجھ بوجھ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے، اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، کہ پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا، یعنی ارذل العمر کی طرف۔ عام طور پہ جب بڑھاپا بہت زیادہ آتا ہے تو انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایمان لانے سے مراد ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی قرآن پڑھنے کی برکت سے جو ہے انسان ارذل العمر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کہ سیدنا کعب بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی کانوں، اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ تو اس وسوسے کو دل سے بالکل دور کر دیں کہ اس عمر میں اگر آپ کی عمر ایسی ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میری عمر ایسی نہیں ہے تو بالکل اس کو دل سے دور کر دیں۔ بالکل آپ یہ کر سکتی ہیں، بلکہ قرآن کی برکت سے آپ کا ذہن اور مزید بہتر بھی ہوگا۔ تو اس میں آپ خود بھی حصہ لیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل آنے لگے تو آپ 2 نفل نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، حاجت کے نفل پڑھیں، جب بھی مشکل ہو اعوذ باللہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی شامل کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو کوشش کریں تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو سکے۔ اور جو بھی مشکل پیش آئے سوچیں یہ جنت کے راستے کی مشکلات ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ، قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے نا۔ قرآن کے بغیر تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جنت کے بارے میں سوچیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، سب سے قیمتی انعام، اور وہ بہت مہنگی ہے نا، مفت نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں بھی ہمیں کچھ مفت نہیں ملتا، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی لوگ محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنی آخرت کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے، جو کہ اعلیٰ ترین چیز ہے۔ تو اعلیٰ ترین چیز کو پانے کے لیے اعلیٰ ترین قیمت بھی دینی پڑتی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ آپ کا وقت اور آپ کی محنت اور آپ کی قربانی، اور جو اس میں اگر آپ کے لیے کوئی مشکل و تکلیف آئے جو آپ کو برداشت کرنی پڑے، تو یہ تھوڑی سی قربانی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فائدے بہت عظیم ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ احادیث پڑھ کے سناتی ہوں کہ قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس میں جو بھی آپ وقت لگائیں گے، محنت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن سیکھنے سے مراد اس میں اس کی تمام علوم آ جاتے ہیں، اس میں اس کی تجوید بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر ہے، اس کو حفظ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہترین کہا، بہترین انسان کہا جو کہ قرآن کے لیے محنت کریں اور قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، اب یہ سفر تو نہیں کرے کیونکہ سفر کے حالات نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کے اس کے لیے وقت تو نکالیں گے نا، تھوڑی سی تکلیف تو آپ بھی اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو سوچیں آج تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا وقت کا نکالنا کل کو ہمارے لیے آخرت میں بہت سی آسانیوں کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن مجید سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی، دونوں کے لیے یہ چیز ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اللہ کی خاطر جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کریں گے۔ تو جو جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں،
ٹھیک ہے، پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے. پھر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یہ دوسری چیز ہے. پھر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی احترام کے طور پہ فرشتے یا محبت سے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھو، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا. تو اس میں 4 چیزوں کا وعدہ ہے. سب سے پہلی چیز سکینت ہے. اور آپ دیکھیں آج معاشرے میں سکون نہیں ہے، ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، پر اللہ تعالیٰ یہاں سکون کا وعدہ کر رہے ہیں کہ تم قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں ہو جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ سکینت ملے گی. پھر یہ کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں. حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا، مبارک ہو طالب علم کو. اور آپ نے فرمایا، طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. پھر وہ فرشتے دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر اتنا شوق ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، شخص قریب ہونا چاہتے ہیں، اور تعداد میں اتنی کثرت میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اور فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے، یعنی قرآن کا علم، فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے سے سودا خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اس سے زیادہ نفع بخش سودا نہ بتاؤں؟ اس شخص نے عرض کیا، کیا کوئی ایسا سودا بھی ہے جس میں مطلب اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے. وہ آدمی کے اور اس نے قرآن مجید کی 10 اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. دیکھیں صحابہ کرام تو عمل میں بھی دیر نہیں لگاتے کہ جیسے سنتے تھے فوراً عمل ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی مبارک دینا. یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے مبارکباد دی. تو ان کو مبارکباد دینا اور تلقین کرنا، یعنی ان کو علم بھی سکھانا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم کی کثرت کثرت سے زیادہ عزیز ہے، یا نفل عبادت کی پیارا ہے. زیادہ فرض عبادت تو اس کا تو درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ نفل عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ علم جو ہے، علم سیکھنا، علم میں اپنا وقت لگانا نفل عبادت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا. اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہے. پھر ایک اور حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص علم کی خاطر سفر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آج آپ میں سے کچھ لوگ سیکھنے والے ہوں گے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں گروپ انچارجز کے طور پہ چاہیے اور جو والنٹیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آج سیکھ رہے ہیں کل کو وہ بھی سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو ان علم سکھانے والوں کے لیے کیا ہے اس حدیث میں؟ آپ دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عالم کو عابد پر، عالم کون ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہے، عابد جو عبادت کرنے والا، بہت عبادت کرنے والا، تو عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو ستاروں پر۔ علماء یعنی جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ بس جس نے جتنا علم حاصل کیا تو اس نے اتنا ہی انبیاء علیہ السلام کی وراثت سے اتنا زیادہ اس نے حصہ پایا۔ تو قرآن کا علم کیا ہے؟ یہ نبیوں کا ورثہ ہے، اور جتنا ہم اس کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا حصہ ہوگا۔ جی پھر ایک اور حدیث میں آیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ وہ جگہ تھی مسجد نبی میں جہاں کے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں بلا قیمت بغیر گناہ قطع رہنے کے لے آئے۔ یہ مدینہ منورہ کے 2 بازاروں کا نام تھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دو، 2 آیتیں سکھا دو یا خود پڑھ لو۔ تو وہ 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے۔ اور اونٹنیوں زمانے میں بہترین دولت، بہترین سرمایہ جو ہے تصور کیا جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے اس کا کمپیریزن اونٹنیوں سے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی آیات ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا عمل کرنے والے کے لیے ہے، اور عمل کرنے والے کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کا سکھانا خاص طور پہ یہ صدقہ جاریہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ کو کوئی ایسا کام جو اس کے مرنے کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جیسے کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی مسجد بنا دی۔ اور دوسری چیز وہ علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس نے کسی کو علم سکھایا، وہ خود دنیا سے چلا گیا لیکن دوسرے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اس کا انشاءاللہ تعالی ثواب، اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ میں سے جو آج سیکھنے والے ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آج وہ سیکھنے والے ہیں تو کل وہ سکھانے والے بنیں گے، اور پھر یہ علم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور جو آپ میں سے والنٹیئر کریں گے تو وہ بھی اس فضیلت کو، اس اجر و ثواب کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ آپ کسی کے لیے اپنا وقت نکالیں گے اور کسی کو قرآن سیکھنے میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، مدد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے فائدے ہیں جو کہ احادیث میں بیان کیے گئے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔